بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قربانی سے کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف جانور کی قربانی نہیں کی بلکہ زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ کی اطاعت و فرمان برداری میں صرف کیا۔ جو حکم بھی اللہ کی طرف سے آتا فوراً بلا چوں چرا تعمیل کی۔ جان، مال، وطن، والدین، پیاری اولاد اور بیوی سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان فرما دیا۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہی جذبہ پیدا کرنا چاہیے کہ دین کا جو تقاضا اور اللہ کا جو حکم سامنے آئے اس پر عمل کریں۔ اپنی بیوی، بچوں، ماں باپ، خاندان، اعضاء و احباب اور کسی بھی چیز کو اللہ کے حکم پر ترجیح نہیں دیں گے۔ قربانی کی اصل روح اور حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر دے۔ اگر کوئی شخص قربانی تو کرتا ہے مگر گناہوں کو چھوڑنے اور نفس پر کنٹرول کی کوشش نہیں کرتا تو اس کی قربانی کا وجوب تو ادا ہو جائے گا مگر قربانی کی حقیقت اور روح سے وہ شخص محروم رہے گا۔ اس لیے قربانی کی حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے نفس اور گناہوں پر گرفت اور کنٹرول کا عزم، کوشش اور دعا بھی جاری رکھنی چاہیے۔ قربانی کرتے وقت یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام تیری رضا کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ اے رب العالمین، ہم بھی قربانی کے لیے تیار ہیں۔ آج تو نے جانور کی قربانی کا حکم دیا ہے، اگر تیری طرف سے اولاد کی قربانی کا حکم ہوتا تو وہ بھی قربان کر دیتے۔ اے اللہ، ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم دیں گے،